بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ رجب شریف کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ایئر وائی کیو ٹی وی پر معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ رجب کی ابتدائی ساعتوں سے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہمارا ورد زباں ہے۔ ہمارے غریب نواز، یہ ہماری ٹرانسمیشن ہے جو ایئر وائی کیو ٹی وی پر حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ہدایہ عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے سجی ہے، اور معین الدین اجمیری ہمارا پروگرام اسی ٹرانسمیشن کا ایک حصہ اور ہماری نوکریوں کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ رجب المرجب کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ہم خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند قطب المشائخ اولیاء کے گروہ کے سردار اور چشتیوں کے خاندان کا فخر سربراہ اور بر صغیر پاک و ہند میں خاندان چشتیہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم مربی محسن مشفق مہربان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہم اپنی عقیدت اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور یہ شرف ہمیں حضرت خواجہ کی بارگاہ سے عطا کیا جا رہا ہے۔ آج کہ اس نشست میں پوری دنیا کے ناظرین کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ میرے ساتھ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر، طویل عرصے سے جن کا ایئر وائی کیو ٹی وی سے رابطہ واسطہ اور ایک دیرینہ تعلق ہے، بڑی محبت سے حسن و خوبی سے اخلاص سے اپنا پیغام پوری دنیا کے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ میری مراد ہے استاذ العلماء مکرم و محتشم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر مقدم جناب، شرف یاب فرمائے اس نشست میں، اور عرس خواجہ کی آپ کو مبارک جی خیر مبارک آپ کو بھی جناب۔ بڑی نوازش۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول داتا کی نگری لاہور سے نعت شریف کے صدقے پوری دنیا میں عزتیں پانے والے خوش نصیب ہمارے بھائی جناب صغیر احمد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صغیر بھائی خوش آمدید، خیر مقدم ہے آج کی اس نشست میں، اور عرس خواجہ کی مبارکباد دیں۔ آپ کو بھی بہت بہت ہمیں صغیر بھائی کی نعت سے ہی پہلی نوکری کا آغاز کرنا ہے، تو میں آپ کی نعت سے پہلے چند اشعار نعت شریف کے پیش کر کے صغیر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعتیہ زمزمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ حضور آپ سے دعا کا طالب ہوتا ہوا، جب چلوں قبر سے میں جانب محشر یا رب، جب چلوں قبر سے میں جانب محشر یا رب، دست شفقت ہو نبی کا میرے سر پر یا رب، دست شفقت ہو نبی کا میرے سر پر یا رب، روح نے دیکھا تھا آقا کو بروز میثاق۔ مفتی صاحب قبلہ، روح نے دیکھا تھا آقا کو بروز میثاق، چاہیے مجھ کو یہ اعزاز مقرر یا رب، چاہیے مجھ کو یہ اعزاز مقرر یا رب، چاہیے مجھ کو یہ اعزاز مقرر یا رب۔ مقرر عطا فرمائے اللہ اکبر۔ روح نے بڑا قیمتی اور پرمغز ہے بروز میثاق، جب روحوں کا اجتماع تھا، اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت کا اور پھر میثاق نبی کا۔ پھر دیکھیے، روح نے دیکھا تھا آقا کو بروز میثاق، چاہیے مجھ کو یہ اعزاز مقرر یا رب۔ صغیر بھائی مفتی صاحب قبلہ، دل کو عرفان محمد کا خزینہ کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کو عرفان محمد کا خزینہ کر دے، ڈال دے ننھے سے کوزے میں سمندر یا رب، ڈال دے ننھے سے کوزے میں سمندر یا رب۔ اور آخری شعر، کاش جبریل کریں شک میرا سینہ اور پھر، کاش جبریل کریں شک میرا سینہ اور پھر لکھ دیں اللہ محمد میرے دل پر یا رب، لکھ دیں اللہ محمد میرے دل پر یا رب، جب چلوں قبر سے میں جانب محشر یا رب، دست شفقت ہو نبی کا میرے سر پر یا رب، میرے سر پر یا رب۔ آمین کہتے ہوئے صغیر بھائی سے نعت کی گزارش۔ حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، مجھ پہ کرم کیے شہ خیر
انام نے مجھ پہ کرم کیے شہ خیر الانام نے طوفان میں نوح کو تو یوسف کو قید میں طوفان میں نوح کو تو یوسف کو قید میں آیا وہاں کرم تیرا نبیوں کو تھامنے آیا وہاں کرم تیرا نبیوں کو تھامنے بیمار مصطفیٰ ہوں میرا یہ علاج ہے مجھے بھی لے چلو روزے کے سامنے صادق امین آپ ہے کوئی آپ سا کہاں دشمن بھی کہہ رہے ہیں یہ آقا کے سامنے اور جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہاں جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہاں مدہوش کر دیا انہیں طیبہ کے جام نے احمد کی آرزو ہے اسے کیجئے قبول یہ نعت جو لکھی ہے تمہارے غلام نے حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صغیر بھائی زندہ باد ماشاءاللہ سلامتی ہو جناب آپ پر اللہ اور برکتیں دے مکرم ناظرین معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آج کے پروگرام کا نام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام کی ہر نشست ایک خاص عنوان سے معنون ہوتی ہے ہماری آج کی مبارک نشست میں گفتگو کا عنوان ہے سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے مفتی صاحب قبلہ سوال سے پہلے ایک روایت اور ایک فرمان حضرت خواجہ غریب نواز کا نشر کرتے ہوئے آپ سے سوال عرض کروں گا ایک مجلس برپا تھی جس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اطاعت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کے خلیفہ اعظم اور مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے سب سے بہتر طاعت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جواب ارشاد فرمایا کہ عاجزوں کی فریاد رسی حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک کوئی اور عمل ان سے زیادہ بہتر نہیں مفتی صاحب قبلہ میں عرض یہ کروں گا حضرت خواجہ کے ارشاد کی روشنی میں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے سوال کی روشنی میں کہ اطاعت الہی کے اندر خواجہ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا اور ہم بالعموم دیکھتے ہیں کہ جہاں خدمت خلق کی باری آتی ہے تو سلسلہ چشتیہ کا یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا درس دیتے ہیں کیا کہیے گا حضرت خواجہ کے اس ارشاد کی روشنی میں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت پروگرام ہے
رجب المرجب شریف کو بہت ساری نسبتیں خانوادہ رسول کی عظیم ہستیوں کے ساتھ، خاص طور پر حیدر کرار کرم اللہ حضور وجہہ مولا الکریم، کائنات کا مولا یوم ولادت، کائنات، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر یہ بھی انہی کا کی بیٹے، اولاد میں سے ہیں۔ اور ہمیں ڈارس یہ بات بتاتی ہے جو ایک جملہ آپ نے کہا، ہمارے غریب نواز، کیا خوبصورت ٹائٹل چنا ہے ہماری ٹیم نے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کی نشست بھی بڑی مبارک، خوبصورت کلام کا انتخاب آپ نے آج، تو آپ نے کیا کہتے ہیں تارے چھیڑ دی، صغیر بھائی نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ دیکھیے صفدر صاحب، یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، صوفیاء کرام جو ہیں نا، ان کے سوچنے کا انداز ایک عام بندے سے ذرا مختلف ہوتا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ نگاہوں سے پردے ہٹ گئے ہوتے ہیں، تو وہ حقیقت تک پہنچ گئے ہوتے ہیں، اللہ تو اکبر، انہیں یہ پتہ ہے کہ مالک کی رضا اصل کس چیز میں ہے، صحیح، مالک کس بات سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو اطاعت جو ہے نا، اطاعت، سوال چونکہ اطاعت کا تھا، اور یہ جواب اور سوال ایک مرید اور پیر، تو مرید بھی صادق اور پیر بھی کامل، ہائے ہائے، یہ ہے بات کہ مرید بھی صادق اور پیر بھی کامل، اللہ اکبر، تو وہ اس وقت پیر یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے اس مرید کو کس چیز کی ضرورت ہے، جس طرح ڈاکٹر دیکھتا ہے نا کہ میرے اس مریض پر کون سا علاج کارگر ہوگا، اسی طرح پیر دیکھتا ہے۔ تو سوال اطاعت کے بارے میں ہو، اطاعت طاعن سے بنا نا، طاعن سے، تو طاعن کے مقابل ہے قرآن پاک میں کرہن، کرہن کا معنی ہوتا ہے چاروں ناچار، اور طاعن کا معنی ہوتا ہے دل سے، روح سے اور خوشی سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ کیا بات ہے، تو اصل اطاعت کا معنی تو یہ ہے نا کہ اللہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی میں ضم کر دینا، بالکل صحیح، اپنی خواہش کو اپنے مالک کے احکام کے تابع کر دینا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں اپنے سامنے جھکنے والا سر بہت محبوب ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے مجبور بندوں کی مدد کے لیے بڑھنے والا ہاتھ زیادہ محبوب ہے، ہائے ہائے ہائے، جو اصل راز کی بات یہ ہے۔ کیا کہنے، اس لیے آپ نے جب اطاعت کی بات کی تو آپ نے کہا کہ بے کسوں کی دستگیری کرنا، جن کا کوئی کما کے لانے والا نہ ان کو کما کے دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ شہنشاہ بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی 40 سالہ درس و تدریس، زہد، ورع کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 40 سالوں کی عبادات ایک طرف ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک طرف ہے۔ اللہ آپ اس سے اندازہ لگا، یعنی اس سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بھی اطاعت کا حصہ ہے نا۔ اطاعت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ مالک کی مانتے جاؤ، جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتے جاؤ۔ بالکل صحیح، تو وہ اگر اپنے بندوں کے پاس خود بھیجتا ہے اور خود یہ فرماتا ہے، روز محشر فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو آپ میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، تو یہ کیا اشارہ ہے؟ اس کی مرضی، مشیت، رضا، اس کا حکم۔ تو اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو حکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ تو اس وقت جواب میں میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ وہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اگر اس کو کھانا کھلاتا، اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا وہاں مل جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، یہ ہے راز جی کہ اصل اطاعت تو یہ ہے کہ مالک کی رضا کے تابع اپنی خواہشات کو کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، بہت خوبصورت آغاز ہوا پروگرام کے پہلے حصے کا، نعت شریف کی برکتیں، اس کے بعد مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پہلے سوال سے حضرت خواجہ کے فرمان سے جو خوشہ چینی کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں اس نشست کا، ان کی گفتگو کا جو ایک لفظ کا مطلب سمجھا ہوں کہ بندے کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے، بس اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے۔ بندہ جب کسی کو پیش ہو جاتا ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، جناب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میں آپ کے حوالے، تو اپنے آپ کو حوالے کرنے کا یہ عمل تھا جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت خواجہ کی اس بابرکت گفتگو سے آپ کا رابطہ جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ، اور اس سلسلہ میں
خواجگان چشت کی جو خصوصیات ہیں بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا، ایک دفعہ پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک اور فرمان حضرت خواجہ کا برکت کے لیے پیش کرتا ہوا اسی سے سوال آپ کی خدمت میں۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا عارف کے لیے یہ ایک ادنیٰ بات ہے کہ وہ ملک و مال سے بیزار ہو جائے۔ قربان جائیے ان کی اس سوچ پر کہ وہ اس کو ادنیٰ کہہ رہے ہیں کہ عارف کے لیے یہ ایک ادنیٰ بات ہے کہ وہ ملک و مال سے بیزار ہو جائے۔ مفتی صاحب اس طرح کے اقوال اگر ہم دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز اور ان کی لڑی کے جتنے بزرگ ہیں وہ بکثرت جو ہے ہمیں اسی طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ تاج سے، تخت سے، بادشاہوں سے، اقتدار سے وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پیرالل کسی اور سلسلے میں طریقت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے اہل اللہ کے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے جو انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال بھی کیے۔ تو یہ دونوں معاملے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ صدر صاحب ایسے ہے کہ یہ جو تصوف طریقت ہے نا، معرفت خدا بندی کی جو منزل ہے، اس راستے کا جو پہلا ہی زینہ اور پہلا سٹیپ ہے نا، پہلا قدم ہے، وہ ہے انقطاع عن الدنیا اور اتصال اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ اس سے اب اس میں یہ بات نہیں ہے، یعنی دو طرح کے جو صوفیاء جنہوں نے مراسم رکھے تو انہوں نے بھی دنیا کو یا مال کو اپنے دل میں نہیں آنے دیا، تو یہ آپ کے ہاتھ تک رہے، آپ کے دل میں نہ آئے، ضرورت تک رہے، وہ آپ گرویدہ نہ ہو جائیں، تو پھر تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صوفیاء نے بقدر ضرورت، تمام صوفیاء نے، اولیاء نے، جب آیا مال تو لٹا دیا، بلکہ شام ہونے سے پہلے سب کچھ خالی کر کے جایا کرتے تھے۔ تو ان کی اپروچ بھی یہ تھی کہ ان کو رائے راست پہ رکھنا، ان کی کج رویوں اور کج فہمیوں پر قدغن لگانا۔ اب یہ جو بڑا خوبصورت جو آپ بھی رم سمجھ گئے تھے جو جملہ تھا، وہ بہت ہی ایمان افروز تھا کہ یہ تو ادنا اس کی ایک اپروچ ہے نا کہ وہ مال و دولت سے کنارہ کش ہو جائے۔ ان کی اعلیٰ اپروچ کیا ہوگی؟ اعلیٰ یہ ہے کہ دنیا وما فیہا سے اللہ کے سوا، ایون کہ یہ خواہش بھی نہ رہے جنت اور دوزخ سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ایک تو ہے دنیا سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، اور اعلیٰ یہ ہے کہ جنت و دوزخ سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ کہ وہی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو کہتی تھی کہ یا اللہ اگر تیری رابعہ تیرے جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہے تو ضرور ایندھن منانا، اور اگر جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانے دینا، اور اگر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر فقط تیری رضا کے لیے عبادت کرتی ہے، اگر کے بعد کا اور تو جانتا ہے کہ فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہے، تو پھر مجھے روز معاشر اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو دنیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے، دنیا جیفا و طالبہا کلاب النار۔ تو دنیا مردار ہے، اس کا جو طالب ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ تو طلب دنیا جو ہے نا، طلب دنیا کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کی بارگاہ میں، تو طلب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے اور دنیا کے پیچھے بھاگ لے۔ اور دنیا اتنی بے وفا ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہی آگے بھاگتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ آزما کے دیکھیں، ایک بندے کی بات نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، اس سے آپ منہ موڑ کے دیکھیں گے۔ تو جو صوفیاء ہیں ان کی اپروچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی فکر معاشرے سے بہت جدا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس دنیا کی حقیقت کو، بے ثباتی کو بھی سمجھ گئے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی سے وفا کرنے والی نہیں۔ ان کے پاس دنیا بان ساج سور کے آئی، اللہ اکبر، نئی نویلی دلہن کی طرح آئی، طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ولی نے اپنی اس بصیرت سے ہر روپ میں اس کو پہچان لیا، اللہ اکبر، اور ہمیشہ یہ کہا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، کیا بات ہے، وبئس الفقیر علی باب الامیر۔ اللہ، کہا کہ اگر کوئی فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پر چلا جائے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے، اور امیر اگر کسی فقیر کے دروازے پر آ جائے تو اس سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں ہے۔ اچھا کوئی نہیں۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ صوفیاء مراسم رکھتے تھے تو وقت کے حکمرانوں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، کبھی جانے کی ضرورت ہوتی تو چلے بھی جاتے تھے،
لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فقط اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی بالکل تھی، درست، دنیا کو کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہوتا تھا۔ بالکل درست مفتی صاحب۔ وحید احمد مسعود ایک سیرت نگار ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے، وہ اپنی کتاب سیرت خواجہ معین الدین چشتی میں لکھتے ہیں کہ محبت اور مخالفت نفس یہ چشتی سلسلہ کی تعلیمات کے دو جزو اعظم ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کہ یہ بھی آج کھولا جائے، کیونکہ عشق و محبت کی جو برسات ہمیں چشتی سلسلے میں ملتی ہے وہ بہرحال انہی کا خاصہ ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں عشق و محبت چشتی سلسلے کا ایک عظیم مظہر ہے، اس پر کچھ آپ ارشاد اوورآل فرمائیں۔ تو تمام جو مشارب ہیں جی ان بالکل میں، درست، اور صوفی مشرب جتنے بھی ہیں، اور خاص طور پر ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت جو ہے، ہمیں اللہ نے خوش عقیدگی کی معراج عطا کی، واہ واہ، تو اوورآل تو یہ عشق اور محبت۔ لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا مشائخ چشت کے ہاں یہ محبت کے، آپ دیکھیں نا ان کے آداب کے ہیں اللہ اکبر، اپنے مرشد کے، اور پھر مرشد کے، یعنی جتنا سلسلہ ہے اس قدر ادب پایا جاتا ہے۔ اللہ، باقیوں کی بھی نفی نہیں، باقیوں کے ہاں ہے، لیکن جتنا یہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ دوسروں کے ہاں نظر نہیں آتا یہ ادب۔ اور اسی طرح محبت اور عشق، یہاں سے آغاز ہوا ہماری گفتگو کا کہ ان کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب حقیقی کے ہر مظہر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبوب حقیقی کے ہر مظہر سے محبت کرتے ہیں۔ تلاش محبوب حقیقی کی ہے، انہیں پتہ ہے وہ مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار۔ لنگر جو بٹ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ ایون کہ وہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا دیکھ لیں تو انہوں نے بلا تفریق مذہب بھی لوگوں کو اپنے پاس بلایا، ہاں ہاں، درست، انہوں نے، وغیرہ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے، اور نکالنے پر زیادہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا تھا کہ آپ نے اغیار کو بلایا اور اپنے رنگ میں رنگا، اور پھر ان پر صبغت اللہ کا رنگ چڑھایا ہے، کیا کہنے ہیں مفتی جو آیا ہے۔ اللہ تو یہ اچھا، میں نے جہاں سے آغاز ہوا بات سوال جواب کا کہ محبت تو اوورآل جو ہے وہ تمام مشارب میں نظر آئے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ایمان کا ادر ممکن قرآن پاک میں جو تھیوری بیان کی گئی ہے نا محبت کی، کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم الی آخر تک، یہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں تو یہ بیان ہوا کیا کہ جناب جب تک آپ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دکان مکان سے، اعزا و اقربا سے، محلہ دار، رشتہ دار، یار سے بڑھ کر اپنے محبوب سے، اپنے مالک خالق سے پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک تو ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں وہ جو ترک خواہش ہے، دیکھیے ترک خواہش کا مطلب یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، یہ خواہش کو محبوب کے قدموں میں ڈالیں گے تب مومن بنیں گے۔ کیا بات ہے، لہذا اس کو ترک کرنا ہے اور محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا ہے، اور اس کی زلف گراگیر کا زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت مبارک تذکرہ ہے حضرت خواجہ کے فرامین کی روشنی میں، اور محبتوں کی عجیب جلوہ گاہ ہے ہماری اس نشست میں بھی یہاں بیٹھے ہم محسوس کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ گھر بیٹھے بھی ان کیفیات کو محسوس کریں گے حضرت خواجہ کے تصور میں، کیونکہ خواجہ کے فرمان ہم نشر کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کے لیے منقبت کا ایک نذرانہ جو ہے ان کی خدمت میں خراج کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب صغیر احمد نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت خواجہ کی منقبت صغیر بھائی۔ تقاضے ہوتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے بات ہو، لیکن آج محفل مفتی صاحب نے اور آپ نے ایسی گفتگو کی ہے، بڑا ماحول بنا ہے، تو میں اسی کو مد نظر بسم اللہ ارشاد ہو۔ سب ولین کے مہراج، سب ولین کے مہراج، مورے خواجہ پیا، 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 موہے درشن دے دو آج مورے خواجہ پیا، پالن ہار ہے خواجہ کا در، ہند ولی ہو پورے ہند پر، پالن ہار ہے خواجہ کا در، ہند ولی ہو پورے ہند پر، چلتا ہے تمہارا راہ
چلتا ہے تمہارا راج مورے خواجہ پیا، 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 مورے خواجہ پیا۔ سب ولیاں کے مہاراج مورے خواجہ پیا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارے جیسا کوئی نہ پایا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارے جیسا کوئی نہ پایا۔ تم ہو مورے سر کے تاج، تم ہو مورے سر کے تاج، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا۔ سب ولیاں کے مہاراج مورے خواجہ پیا، میں دکھیان کی آس بداؤ، موری نیا پار لگاؤ، میں دکھیان کی آس بداؤ، موری نیا پار لگاؤ۔ مورے بسرے ہے سب کاج، مورے بسرے ہے سب کاج، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا۔ سب ولیاں کے مہاراج مورے خواجہ پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نذرانہ عقیدت ہے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہاں وقت ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد پھر سے ملاقات چہرتی ہے حضرت خواجہ کے ذکر خیر کے ساتھ۔ ناظرین مکرم، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معین الدین اجمیری آج اس سلسلہ میں خواجگان چشت کی جو خصوصیات ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی روشنی میں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب قبلہ سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک اور فرمان پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بغیر تربیت مرشد منزل پر رسائی مشکل ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں تربیت کا ایک خاص نظام موجود ہے جس کی طرف ایک اشارہ آپ نے پہلے بھی فرمایا، اور حضرت خواجہ کے اس قول کی روشنی میں تمام خواجگان چشت ہمیشہ سے تربیت پر بڑا زور بھی دیتے ہیں، اس پر تاکید بھی بڑی ہے اور اس پر پہرا بھی بڑا کڑا ہے، تگڑا پہرا ہے اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے صفدر صاحب، بڑی لاجیکل بات ہے کہ دنیا کا کوئی مطلب حقیر سا کام بھی ہو نا، استاذ کے بغیر، کوچ کے بغیر بہت اچھا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور جو کرتے ہیں، جو کہ میرا کوئی استاد نہیں، پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ چوراہے میں، جی ہاں، جو خود سے استاد بننے کی کوشش کرتا ہے پھر دنیا اسے کہتی بڑا استاد ہے، بڑا استاد، یہ ہے بات۔ تو پھر یہی ہوتا ہے جی۔ یہ بتائیں کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام، اور یہ تو ہے حق کی تلاش، اللہ، معرفت الہی کا کام، معرفت الہی کا کام ہے۔ وہاں آپ کو کوئی بہکانے والا نہیں ہے، یہاں تو قدم قدم پہ ورغلانے والا موجود ہے اور چیلنج کر کے آیا ہوا ہے، پوری فوج شیاطین کی پیچھے، پوری شیاطین کی فوج، اور چیلنج کر کے نکلا ہوا ہے اللہ کی اللہ اکبر کہ میں سیدھے راہ نہیں چلنے دوں گا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، اللہ اکبر، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، میں کسی کو تیرا جو ہے شکر گزار بندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہارے کو بہکا کے رہوں گا، اتنا چیلنج۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ باقی تو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، لیکن خود اعتراف کر کے آیا تھا اللہ عبادک منہم المخلصین، ہاں سبحان اللہ، عبادک منہم المخلصین، مخلص۔ اب مخلص وہ ہوگا جس کے پیچھے کوئی مخلص بھی ہو، بہت اچھا ہے، مربی ہو، پھر کوئی وہ استاد ہو، شیخ ہو، تربیت کرنے والا یہ ہو۔ زیر زبر کا فرق جو ہے بڑا شاندار ہے، یہ مخلص اور مخلص، مخلص اور مخلص ایسی بات ہے، کوئی اخلاص کی منزل سے آشنا کرنے والا ہو، اس اخلاص کی دولت کی لذت چاشنی چکھانے والا ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز اتنی تپسیا کرنے کے بعد، اتنی مشقتیں اپنے مرشد کامل کے پاس
وہاں سے ڈپٹی لگوا کے اور دربار رسالت سے ڈپٹی لگا کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کعبۃ اللہ شریف کے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کو قبول کیا گیا، اور پھر دربار رسالت سے ہند میں ڈیوٹی لگی، اس لیے آپ کو عطائے رسول فی الہند کہا ہے۔ سبحان اللہ، عطائے رسول فی الہند۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی جب اتنے کمال پر پہنچے ہیں، پھر جس ریجن میں آئے ہیں تو وہاں کے جو مرشد تھے، مرشد لاہور سید حجویر، کیا کہنا، پھر ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک نگاہ تربیت فرما دیں، نگاہ کرم فرما دیں۔ پھر وہاں 40 دن تک وہاں ان کی بارگاہ میں رہتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں۔ پھر وہاں سے فیض کی جب جھولیاں بھری جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ پھر انہوں نے جب ان کو کامل رہنما کہہ کے گئے تو مہر لگوا کے گئے، ایک طرف سید حجویر ہو رہی ہے، دوسری طرف خواجہ اجمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تربیت جو ہے، مربی استاذ، اس کے بغیر کوئی منزل جو ہے وہ کمال کو نہیں پہنچتی اور ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر یہ تو بہت ٹف جاب ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، یہ منصب نبوت ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، معلم کائنات ہوں، مقصود کائنات، باعث تخلیق اللہم صلی کائنات، علی محمد والا، براہ راست جو ان کی تربیت میں تھے نا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب مجلس سے اٹھ کے ادھر جاتے تھے تو بعد میں پریشان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے ہمارا تو ایمان ہی چلا گیا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہاں بھی وہ حملہ آور ہوتا تھا۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہمارا کیا ذکر، ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے کامل حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا وقت نزاع کا جو واقعہ سب کے سامنے، کتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، لیکن وہ حملہ بھٹکانے والے نے بھٹکا دیا۔ تو یہ ہے کہ شیخ کی اور کامل کی، استاذ کی، مربی کی نگاہوں میں جو سفر طے ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے مفتی صاحب، اور دل تو ہمارا یہی کرتا ہے کہ جب ذکر شروع ہو تو پھر یہ داستان دراز ہو جائے، لیکن وقت ہمارے پاس معین اور محدود ہوتا ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست کا جو خلاصہ، کنکلوژن، جو پیغام ہے پوری نشست کی ڈسکشن کا، وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ آخری جملے سے میرے ذہن میں آ گیا ہے، فرمائیے گا، کہ جب جھکڑ چل رہے ہو نا، جب طوفان اٹھ رہے ہو، طوفان باد و بارہ ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہو نا، یا ہم روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائک والے ہوتے ہیں کسی ٹرک کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اچھا ہے یہ، ویسے آج کل ویسے بھی کیونکہ ہمارے ہاں لاہور میں اور پنجاب میں فوگی ایک ایٹماسفیئر ہے، تو مثال بڑی آپ نے بڑی، تو ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ آگے کوئی جا رہا ہو تو اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پچھلے والے کے لیے آسانی ہے، پیچھے چلنے والے کے لیے آسانی ہے، جتنا کچھ برداشت کر رہا ہے وہ اگلا برداشت کر رہا ہے۔ تو اس وقت بد عقیدگی کے، قرب قیامت کے دور کے فتنوں کے جو طوفان اٹھ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، ایمان اور عقیدے کے چور، ڈاکو، لٹیرے راہزن پھر رہے ہیں، اس بد عقیدگی کے طوفانوں میں، فتنوں کے ان جکڑوں سے بچنے کے لیے کسی ایسے ہی اللہ والے کے پیچھے کھڑے ہو، اللہ کسی کامل ہستی کی صحبت اختیار کریں، اس کی مجلس میں بیٹھیں۔ جب تک استاد نہیں ہوگا، اسی مرشد، استاذ کو مرشد کہتے ہیں، مرشد کو استاذ کہتے ہیں، تو جو کامل استاذ اور مرشد ہو اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ ان طوفانوں کی زد میں آنے سے بچ جائیں گے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ سب سے بڑی متاع جو ہے نا وہ ایمان کی متاع ہے، بالکل تو اگر یہ کوئی بھی جو ہماری چور ڈاکو پرس چھین لے، موبائل چھین لے، گاڑی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ریسکیو ہو سکتی ہیں، ریسٹور ہو سکتی ہیں، ریکوریبل بھی ہیں سارے، ہاں، لیکن ایمان کی متاع اگر لٹ گئی نا، لہذا اس کو بچانا ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس کی حفاظت تب ہوگی جب آپ کسی کامل کی صحبت میں آئیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، کسی سچے کے ساتھ، ایمان اور تقویٰ تب بچیں گے جب کسی سچے کی صحبت۔ کیا کہنے، مفتی صاحب زندہ باد، کیا خوبصورت پیغام نشر کیا ہے۔ ہم اسے بہت لیمن لینگویج میں ناظرین سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، مفتی صاحب کی گفتگو سے فیض لیتا ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہ جس طرح آپ کی جسمانی بیماریوں کا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو روحانی بیماریوں کا تو بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا نا، کوئی معالج ہوگا، کوئی حکیم ہوگا، کوئی طبیب ہوگا، کوئی مسیحا ہوگا۔
اگر لفظ مرشد کسی کی صحت پر گراں گزرتا ہے اور وہ اس کو یا شاید ایک فطری سی چڑ ہے یا سکھا دی گئی ہے کسی کے ذریعے، تو آپ اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. کچھ لفظ بعض اوقات ہماری کیونکہ اینک کے اور سوچ کے زاویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ ہمیں بچپن سے ہی چڑھا دیے جاتے ہیں کہ یہ لفظ شاید ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ لفظ ٹھیک نہیں لگتا تو آپ ذرا دوسرے ایک پس منظر میں دیکھ لیجئے. اگر آپ کو ظاہری بیماریوں کے لیے کسی معالج کی ضرورت ہے کوچ کہہ لیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ابھی لفظ یزکیہم فرمایا تھا مفتی صاحب نے، تو کوئی مزکی بھی تو آپ کو زندگی میں چاہیے نا، کہ جو آپ کو اندر سے بھی صاف کرے. باہر سے تو ہماری ڈینٹنگ پینٹنگ اور ہمارا جو ہے عالم اسباب کا سیدھا سلسلہ کرتے رہتے ہیں، کچھ اندر کی ٹوٹ پوٹ کا علاج بھی چاہیے. تو اس کے لیے یہی ہستیاں ہیں جن کا ذکر آج ہماری اس نشست کا موضوع سخن ہے. بہت شکر گزار کیونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، ہمیں منقبت صغیر بھائی سے لینی ہے. اس سے پہلے ایک مختصر سا پیغام میں فقیر نشر کروں گا، لیکن شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قادری آپ کا، جناب صغیر احمد نقشبندی، اللہ دارین کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے آپ کے لیے. آمین. ولیوں کا پیغام میرا اس مضمون کا عنوان ہے. جناب سلطان محمود کا بڑا خوبصورت عقیدت نامہ ہے، 2-4 شعر آپ سماعت کیجئے، پھر صغیر بھائی سے منقبت سنتے ہیں. محبتوں سے بھرا ہے پیام ولیوں کا، محبتوں سے بھرا ہے پیام ولیوں کا، الہی کر دے سبھی کو غلام ولیوں کا، الہی کر دے سبھی کو غلام ولیوں کا. یقین کیجئے دل میں اترتا جاتا ہے، یقین کیجئے دل میں اترتا جاتا ہے، سنا کسی سے ہے جب بھی کلام ولیوں کا، سنا کسی سے ہے جب بھی کلام ولیوں کا. اور مفتی صاحب آپ نے ابتداً ابھی فرمایا تھا کہ یہ تو مہینہ ہی حضور حیدر کرار کا مہینہ ہے، ان کے بیٹے کا مہینہ ہے. تو سنیے ذرا حضور کی آل کا ذکر. جو ایک بار ہے کرتا نبی کی آل کا ذکر، جو ایک بار ہے کرتا نبی کی آل کا ذکر، 1000 بار ہے اس پر سلام ولیوں کا. اللہ اکبر. جو ایک بار ہے کرتا نبی کی آل کا ذکر، 1000 بار ہے اس پر سلام ولیوں کا. اور زمانے بھر میں جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، زمانے بھر میں جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، انہیں گلے سے لگانا ہے کام ولیوں کا، انہیں گلے سے لگانا ہے کام ولیوں کا. اور دیکھیے قرآن کی روشنی میں کتاب کھول کے پڑھ، ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنیے کتاب کھول کے پڑھ، ان اولیاء اللہ، بتا رہا ہے خدا خود مقام ولیوں کا، بتا رہا ہے خدا خود مقام ولیوں کا. اور آخری شعر ہے، سکون قلب ہے اس کے نصیب میں سلطان، سکون قلب ہے اس کے نصیب میں سلطان، جو ذکر کرتا رہے صبح و شام ولیوں کا، جو ذکر کرتا رہے صبح و شام ولیوں کا. محبتوں سے بھرا ہے پیام ولیوں کا، الہی کر دے سبھی کو غلام ولیوں کا، غلام ولیوں کا. آئیے منقبت سنتے ہوئے آج کی نشست سے رخصت کے طلبگار ہیں جناب صغیر احمد نقشبندی اپنا عقیدت نامہ پیش کرتے ہیں. خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی یاد ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے. میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی یاد ہے.
میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، وہ چمن علی کا نہال ہے، اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ درے غریب نواز ہے تیری شان خواجہ، اے خواجگاں تیری شان خواجہ، اے خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔